بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حالیہ حملوں اور ان حملوں پر عالمی رہنماؤں اور تنظیموں کی جانب سے دیے گئے رد عمل، ان حملوں میں ممکنہ طور پر ملوث ہاتھ اور ان حملوں کے تیل کی عالمی مارکیٹ پر اثرات کے بارے میں بات کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ بات یقینی دکھائی دے رہی ہے کہ ہفتہ کو سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملوں کے پیچھے ایران کا ہی ہاتھ تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کسی اقدام کا فیصلہ کرنے سے قبل مزید ثبوت چاہتا ہے، تاہم وہ پر امید ہیں کہ جنگ کا خطرہ ٹالا جا سکے گا۔ ہفتہ کو سعودی عرب میں بقیق اور خریس کے علاقوں میں سعودی تیل کمپنی آرامکو کی تنصیب ہونے والے حملوں میں دنیا میں تیل صاف کرنے کا سب سے بڑا کارخانہ بھی متاثر ہوا ہے، اور جہاں کمپنی کی نصف پیداوار معطل ہو گئی ہے، وہیں تیل کی عالمی رسد میں 5% کی کمی آئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو ان حملوں کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے پیر کو اس دعوے کے ثبوت کے طور پر کچھ تصاویر بھی جاری کی گئیں، تاہم ایران کے صدر حسن روحانی نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ یمنی عوام کی جانب سے رد عمل ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے ان حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ پیر کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ سعودی عرب امریکہ کا کلیدی اتحادی ہے جس کی مدد کے لیے وہ تیار ہیں، تاہم وہ اس بات کے حتمی تعین کا انتظار کریں گے کہ حملوں کا ذمہ دار کون تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یقینی طور پر لگ رہا ہے کہ یہ ایران کا کام تھا۔ خیال رہے کہ سعودی حکام نے اپنے رد عمل میں جہاں یہ کہا ہے کہ حملے میں ایرانی ہتھیار استعمال ہوئے، وہیں ایران کو ان حملوں کا ذمہ دار ٹھہرانے سے گریز بھی کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا، انہیں رد عمل دینے کی جلدی نہیں، ہمارے پاس بہت سے آپشن ہیں اور سب سے پہلے اس سلسلے میں اتحادیوں سے بات ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کسی نئے تنازع میں نہیں پڑنا چاہتا، لیکن بعض اوقات آپ کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت بڑا حملہ تھا اور اس کا جواب اس سے کہیں بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر نے یہ بھی بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سعودی عرب کا دورہ بھی کریں گے، تاہم انہوں نے اس دورے کی تفصیلات کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے قبل شمالی بحر اوقیانوس کے ممالک کے فوجی اتحاد نیٹو کے سربراہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال تشویشناک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان حملوں سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی۔ انہوں نے ایران پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ہم تمام فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دوبارہ ایسے حملے نہ ہونے دیے جائیں، کیونکہ ان کا پورے خطے پر منفی اثر ہوگا۔ حالات کے بگڑنے کے خطرے پر بھی شدید تشویش ہے۔ اس سے قبل سعودی وزارت خارجہ نے پیر کی شب جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ جہاں ابتدائی تحقیقات سے اشارے ملے ہیں کہ حملے میں استعمال ہونے والے ہتھیار ایرانی تھے، وہیں اس سلسلے میں ابھی تحقیقات جاری ہیں کہ حملہ کہاں سے کیا گیا ہے۔ سعودی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اور دیگر عالمی ماہرین کو مدعو کرے گی کہ وہ زمینی حقائق کا جائزہ لیں اور تحقیقات کا حصہ بنیں۔ ان کے مطابق سعودی عرب اپنی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے تحقیقات کے نتائج کی بنیاد پر مناسب اقدامات کرے گا۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے مندوب نے پیر کو سلامتی کونسل کو بتایا کہ وہ واضح طور پر نہیں جانتے کہ ان حملوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، تاہم اس نے خطے میں لڑائی کے امکانات کو بڑھا دیا ہے۔
برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بھی خطے میں عدم استحکام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ یورپی یونین اور چین کی جانب سے بھی الگ الگ بیانات میں خطے کے حالات پر تشویش ظاہر کی گئی۔ اس سے قبل امریکہ نے سعودی تیل تنصیبات پر حملے میں ایران کے ملوث ہونے کے دعوے کے ثبوت میں کچھ سیٹلائٹ تصاویر اور خفیہ معلومات جاری کیں، اور ساتھ ہی حوثی باغیوں کے یہ حملے کرنے کی صلاحیت پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا۔ ہفتے کو ہونے والے ان حملوں کی ذمہ داری یمن کے حوثی باغیوں نے قبول کی تھی، جبکہ ایران ان میں ملوث ہونے کے الزام کی تردید کرتا ہے۔ تاہم اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر امریکی حکام نے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ ان حملوں کی سمت اور حد دیکھنے کے بعد ان کے پیچھے حوثی باغیوں کا ہاتھ ہونے پر شکوک پیدا ہو گئے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز سے بات کرنے والے امریکی حکام کا کہنا تھا کہ بقیق میں تیل صاف کرنے کے کارخانے اور خریز میں تیل کے کنوؤں پر ہونے والے ان حملوں میں ڈرونز اور میزائلوں کا استعمال کیا گیا، تاہم سب اپنے نشانے پر نہیں لگے۔ ایک اہلکار کے مطابق ان مقامات پر 19 اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور یہ حملے مغرب اور شمال مغرب سے کیے گئے، جبکہ یمن سعودی عرب کے جنوب میں واقع ہے۔ اتوار کو ایک ٹویٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ امریکہ جانتا ہے کہ مجرم کون ہے اور وہ ان حملوں کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہے، لیکن وہ سعودیوں سے یہ سننے کے منتظر ہیں کہ اس حملے کے پیچھے کون ملوث تھا اور وہ کس طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایران کی جانب سے امریکہ کے تازہ الزامات پر رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف پہلے ہی امریکہ کے سیکریٹری خارجہ کے اس الزام کو صریحاً دھوکے بازی قرار دے چکے ہیں کہ ان حملوں کے پیچھے تہران کا ہاتھ تھا۔ سعودی عرب میں ہفتے کو تیل کی تنصیبات پر حملوں کا اثر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر دیکھنے میں آیا تھا، اور پیر کو بازار کھلتے ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت گزشتہ 4 ماہ کی بلند ترین سطح کو جا پہنچی۔ سعودی تنصیبات کے مکمل طور پر بحال ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، اور ان حملوں کی وجہ سے تیل کی عالمی رسد میں فوری طور پر 5% کمی آ گئی ہے۔ پیر کو عالمی منڈی میں کاروبار کے آغاز پر ہی خام تیل کے بیرل کی قیمت میں 19% اضافہ ہوا، اور وہ $71.95 فی بیرل تک جا پہنچی۔ اس کے علاوہ تیل کی قیمت کا دوسرا اہم پیمانہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت میں 15% اضافہ ہوا، اور وہ $63.34 تک پہنچ گئی۔ تاہم بعد میں صدر ٹرمپ کی جانب سے امریکی ذخائر سے تیل جاری کرنے پر قیمت میں تھوڑی کمی آئی، تاہم اب بھی اس میں 10% کا اضافہ دیکھا گیا ہے، اور یہ $66.28 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ایک دن کے کاروبار میں یہ 1988 کے بعد ہونے والا سب سے بڑا اضافہ ہے۔